السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معاون اردو چینل میں آپ کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی، آج اردو زبان کی پہلی کتاب کا چھٹا سبق جز نمبر 2 پڑھیں گے۔ پنکھا، یہاں پر پہلے 3 حرفوں کو ملا کر کے پڑھیں گے۔ پے نون خے زبر پنکھ، اگر اس کو 2 حرفوں کو ملا کر کے پڑھا ہم نے تو یہ غلط ہو جائے گا۔ پے نون زبر پن، کھے لب زبر کھا، پن کھا ہو جائے گا، تو لہٰذا پہلے 3 حرفوں کو ملا کر کے پڑھیں گے۔ پے نون کھے زبر پنکھ، کھے لب زبر کھا، پنکھا۔ پھندا، یہاں پر 2 حرفوں کو ملا کر کے پڑھیں گے۔ پھے نون زبر پھن، دال الف زبر دا، پھندا۔ معلم صاحب کبھی کبھی بچوں کو پچھلے یادداشت لوٹائیں، دہرائیں، جیسے کہ دال رے کی طرح لکھا جاتا ہے لیکن اس کی نوک اوپر نکلی رہتی ہے، اس لیے یہ دال ہوتا ہے۔ جس کی نوک نہیں نکلتی، نیچے نیچے بنتا ہے، تو وہ رے ہوتا ہے، جیسے مصری میں ہے اور ارہر میں رے بنا ہے، نیچے نیچے ہے، نوک نہیں نکلی تو یہ رے ہوتا ہے، اور جو نوک اوپر نکل جاتی ہے یہ دال پڑھا جاتا ہے، دال بن جاتا ہے۔ ٹھنڈا، ٹھے نون زبر ٹھن، ڈال الف زبر ڈا، ٹھنڈا۔ پھنسی، فے نون پیش پھن، سین یا زیر سی، پھنسی۔ دھمکی، دھے میم زبر دھم، کاف یا زیر کی، دھمکی۔ سمدھی، سین میم زبر سم، دھے یا زیر دھی، سمدھی۔ کھانڈ، کھے الف زبر کھا، نون گننا، ڈال ساکن، کھانڈ۔ سونٹ، سین و الٹا پیش سو، نون غنہ، ٹھے ساکن، سونٹ۔ سونف، سین و زبر سو، نون غنہ، پھا ساکن، سونف۔ ہلدی، ہے لام زبر حل، دال یا زیر دی، ہلدی۔ روئی، رے و الٹا پیش رو، حمزہ یا زیر ای، روئی۔ سوئی، سین و پیش سو، الٹا پیش بھی پڑھ دیں گے، سین و الٹا پیش سو، حمزہ یا زیر ای، سوئی۔ یہ پڑھنا ضروری نہیں ہوتا لیکن بچوں کو آسان کرنے کے لیے عبارت کو اور ہجے آسان کرنے کے لیے یہ علامت لگی گئی ہے، لہٰذا معلم صاحب بھی ان کو علامت کے ساتھ ہی پڑھائیں گے۔ الٹے پیش کی یہ پہچان ہے کہ وہ معروف ہوتی ہے، وہ معروف کے اوپر الٹا پیش لگا رہتا ہے، اس لیے ان کا نام ہی لے کر کے پڑھیں گے، کیونکہ اس کتاب کا مقصد ہے بچوں کو اردو سکھانا۔ سوئی، سین و الٹا پیش سو، حمزہ یا زیر ای، سوئی۔ چاول، چے الف زبر چا، واو لام زبر ول، چاول۔ مونگ، میم و الٹا پیش مو، نون غنہ، گاف ساکن، مونگ۔ جوار، جیم زبر جا، واو الف زبر وا، جوا، رے ساکن، جوار۔ کولہو، کاف و پیش کو، لہ و الٹا پیش لہو، کولہو۔ یہ وہ مجہول ہے، اور کہیں کہیں کتابوں میں اس کے اوپر گولا بھی بنا رہتا ہے اس طرح کا، یہ علامت ہوتی ہے وہ مجہول کی، اور یہ علامت ہوتی ہے وہ معروف کی، تو لہٰذا اگر گولا بھی نہ بنا ہو تو جزم آیا ہے تو اس کو یہاں مجہول پڑھیں گے، یعنی گول آواز میں، موٹی آواز میں پڑھیں گے، اور اس کو لمبی اور باریک آواز میں پڑھیں گے۔ یہ معروف آواز ہے، معروف وہ ہے تو اس کی آواز بھی لمبی اور باریک ہوگی۔ کاف و پیش کو، لہ و الٹا پیش لہو، کو لہو۔ کھیتی، کھے یا زیر کھے، تے یا زیر تی، کھیتی۔ کھادر، کھے الف زبر کھا، دال رے زبر در، کھادر۔ ارہر، الف رے زبر ار، ہے رے زبر ہر، ارہر۔ مسور، میم زبر ما، سین و الٹا پیش سو، مسو، رے ساکن، مسور۔ مصری، میم سواد زیر مس، رے یا زیر ری، مصری۔ لاٹھی، لام الف زبر لا، ٹھے یا زیر ٹھی، لاٹھی۔ موصل، میم و الٹا پیش مو، سین لام زبر سل، موصل۔ جامن، جیم الف زبر جا، میم نون پیش من، جامن۔ یہاں اس طرح کے الفاظ سے جیسے لاٹھی ہو گیا، موصل ہو گیا، جامن ہو گیا، ہر طرح کے بکھرے ہوئے الفاظ ہیں، ان سے مصنف علیہ الرحمہ کا مقصد اردو سکھانا ہے، تاکہ اردو کے مشکل سے مشکل الفاظ بچوں کے سامنے آ جائیں، ہجے نکالنے کا، ہجے پڑھنے کا طریقہ آ جائے، تاکہ آگے عبارت میں کوئی دقت نہ ہو، تو اس لیے یہاں پر ہر طرح کے الفاظ دیے گئے ہیں جن کا ہجے پڑھنا ضروری ہے، تو معلم صاحب اوپر لکھے منتخب الفاظ کو تو ہجے اور روائی پڑھائیں گے، نیچے جملے لکھے ہیں، ان کو رواں پڑھانے میں کوئی حرج نہیں، بلکہ ان کو رواں ہی پڑھانا چاہیے۔ تو اس کا رواں پڑھتے ہیں۔ پنکھا، پھندا، ٹھنڈا، پھنسی، دھمکی، سمدھی۔ کھانڈ، سونٹ، سونف، ہلدی، روئی، سوئی۔ چاول،
मूंग, जवार, कोल्हू, खेती, खादर, अरहर, मसूर, मिस्री, लाठी, मूसल, जामुन। ये हमारा आज का सबक मुकम्मल हुआ। आज सबक का नंबर था। तो आज आमोख्ता की नकल दिखाएंगे। बच्चे पूरा आमोख्ता लिखेंगे पिछला इससे। जैसे सबक नंबर 6 है तो 5 नंबर का पूरा आमोख्ता लिख करके आज सबक के नंबर पर दिखाएंगे। नकल पहले से की हुई होगी बच्चों की। और ये सबक पढ़ा है, कल लिखने का नंबर है, तो इसकी नकल कल दिखाई जाएगी। एक सफ़े में चाहे 2 बार लिखना पड़े, पूरा सफ़ा लिखेंगे और पूरा सबक लिखेंगे। इसकी नकल कल दिखाएंगे। कल मौलवी साहब लिखने पर नकल पर इस्लाह देंगे, बच्चे इसको पूरा करेंगे और आगे का फिर जो टाइम बचता है उसमें पिछले सबक की नकल करेंगे। 45 मिनट का भी घंटा होता है तो ये काम आराम से हो जाएगा। मौलवी साहब अपनी तरतीब से काम कराएंगे। इसके साथ में रिसाला शशमाही तक और तालीमुल इस्लाम हिस्सा अव्वल शशमाही के बाद सालाना तक ये तरतीब बनेगी। तो इंशाअल्लाह उर्दू में रवानगी आएगी उससे पढ़ने में, और जो उर्दू में मजबूती है वो इस किताब से आएगी। आप अपनी राय का इजहार फरमाएँ, तबसरे खाने में अपनी राय का इजहार फरमाएँ, लिखें। खुदा हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।